کاش بھائی ہوتا، زندہ ہوتا، یہ کر سکتا تھا، نہیں کر پایا۔ اس کے لیے نبی حدیث پاک میں کیا فرماتے ہیں؟ انعام ہے آپ کے لیے کہ اگر کوئی افسوس کرے یہ کر سکتا تھا نہیں کر پایا، تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں وہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ بے شک سبحان اللہ، دعائے مغفرت کرے، کرتا ہی رہے۔ یہ میرے جملے نہیں ہیں، حضور پاک کے جملے ہیں۔ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے، ایک بار دعا کرے، کرتا ہی رہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا، اللہ کے نبی کی حدیث پاک ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنتی میں سے ایک جنتی بنا دے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ دونوں ڈاؤٹ آپ کی کلیئر، اور کسی عام شخص کی نہیں، جس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو سجا دیا۔ یہ وہ پیغمبر فرما رہے ہیں۔ بھائی آج کیا ہوا، خیریت سے ہیں؟ کوئی ڈاؤٹ؟ دعائیں مغفرت تو کرتے رہے مگر تھوڑا سا اگر جھگڑا بھی کرتے رہے تو کیسا رہے گا؟ ابھی وہیں پر آ رہا ہوں۔ انکمپلیٹ ابھی آپ نے پوری بات سنی، اس کے بعد ابھی انکمپلیٹ مکمل نہیں ہو، وہیں پر آ رہا ہوں۔ بھائی دس از مائی چیلنج، پوری کائنات کے اندر آپ کا بھائی آپ سے کتنی بھی لڑائی کر لے، گھر میں دیوار کھڑی ہو جائے، لیکن جب مشکل وقت آتا ہے پوری دنیا پیٹ پھیر لیتی ہے۔ جی بے شک۔ بڑے بڑے نیتا جس سے اپنے بھائی کی شکایت کرتا تھا، بھائی کو برا بھلا کہتا تھا، میرے بھائی نے یہ کر دیا، میرے بھائی نے وہ کر دیا، کچھ نہیں کرا۔ تیرے بھائی نے تجھے ڈایا تھا، تیرے بھائی نے اگر تجھے مارا تو اس لیے مارا کہ میرے بھائی کو کوئی غداری نہ مل جائے۔ تیرے بھائی نے تیرا ساتھ دینا چاہا، اس لیے دینا چاہا کہ تو اس کے ساتھ پھلتا پھولتا رہے۔ لیکن آج پڑوسی کے کہنے میں، نیتا جی کے کہنے پہ، چچا کے کہنے پہ لوگ بھائیوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ آپ کو بتاؤ، ایک شخص کا ایک بھائی تھا، کسی بات پر انور ہو جاتے ہیں، اس کا بڑا بھائی اس کے دو ریپٹے لگا دیتا ہے۔ او خدا را اپنے بھائیوں کی عظمت کو سمجھو، اپنے بھائی کی محنتوں کو سمجھو، اپنے بھائی کی شفقتوں کو سمجھو، کیونکہ جو بڑا بھائی ہوتا ہے وہ کوئی نارمل انسان نہیں ہوتا، وہ کوئی عام شخص نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہوتا ہے جو تمہارے باپ کے بعد باپ ہونے کا کردار نبھاتا ہے۔ جی بے شک سبحان اللہ۔ یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں، پوچھ کے دیکھو ان سے جن کے باپ نہیں ہے اور بڑا بھائی موجود ہے۔ آج بڑے بھائی کی شادی کے بعد جو چھوٹے چھوٹے بھائیوں کی بیوی آتی ہے، گھر میں تانڈب کر دیتے، تانڈب بھائی کی مت سنو۔ ارے کم بخت، اس بھائی سے تو الگ کرنا چاہ رہی ہے نا، اس بھائی نے خون جگر اس کو پلایا جو تیرے اندر شوہر بنا ہوا۔ جی کہاں بھول جاتے ہو؟ پوری کائنات مل کر بھائی کی طرح آپ سے پیار نہیں کر سکتی۔ جی یہ چیلنج ہے میرا، ہم خود ابھی کچھ دنوں پہلے ہم 4 بھائی ہیں، تینوں کے تینوں میرے بھائی باہر چلے گئے۔ کچھ دنوں پہلے میرا بھائی ساتھ رہتا تھا، وہ بھی چلا گیا کیرلا۔ یقین ماننا میں نے فون تک کا نہیں کیا، لیکن جب فون کرا تو صرف رونے کے علاوہ کچھ نہیں یہ کہا یار بھائی تو میں تو اکیلا رہ گیا، یہ سوچ کر میں بائک چلا کر ڈیوٹی جا رہا ہوں، روتا ہوا جا رہا ہوں کہ یار اس سے پوچھو جس کا بھائی دنیا چھوڑ کر کے گیا، میرا بھائی تو آ سکتا ہے نا، بہن دور آ سکتی ہے نا، لیکن پیارے اس بھائی سے پوچھو جس بھائی نے 1 مہینے تک بلکہ 2 مہینے تک، حالانکہ مجھے مکمل دن یاد نہیں، اپنے بھائی کو کاندھے پر لے کر کے کبھی میرٹھ کے چکر لگائے ہیں، کبھی دلی کے چکر لگائے ہیں۔ وہ بھول گیا تھا کہ میرا بھائی مجھ سے ناراض تھا۔ اللہ یاد تم ان کو ذرا دیکھو تو صحیح، یہ خدا کی قسم اپنا شوق بھول جاتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم یہ اپنے بچوں کو بھول جاتے ہیں، جیسے کہ وہ اپنے بچے کو پیار کرتا ہے، جیسے کہ وہ اپنے بچے کو چاہتا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو اسی طریقے سے چاہتا ہے، اسی طریقے سے چاہتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے، میرے گھر میں بھی بھائی ہیں، خدا کی عزت کی قسم بس وہ چاہتا ہے یار بس میرا بھائی میرے ساتھ رہے۔ ہاتھ چھوڑ کے کہہ کر کے جا رہا ہوں،
जिंदगी आज है कल नहीं है। आज आपके सामने बोल रहा हूं, हो सकता है कल तुम सब मेरे जनाजे में शिरकत करो, मुहाल है ना, हो सकता है। लेकिन आज जमीन के लालच में, पैसे के लालच में खुदारा उस भाई से जुदा ना हो जो तुम्हारे बाप का बेटा है। जो भाई अपने बच्चों की तरह छोटे भाई को देखता है, उसकी बीवी को ये देखना चाहिए कि यार इसका जो बड़ा भाई है कभी 1 रुपए की शिकायत नहीं की, कभी 1 रुपए का हिसाब नहीं मांगा, तो फिर तुझको क्या चाहिए? आज तुम ख्वाहिश करती हो अपने भाई की बीवी के लिए कि मेरे घर में जो मेरे भैया की बीवी आए वो मेरी अम्मा का हाथ चूमे, मेरे अब्बा का हाथ चूमे, मेरे भैया के हाथ चूमे। ये जितनी माँ बहनें बैठी हैं सबकी यही ख्वाहिश है। पूछ लो चाहिए, अगर एक भी ऐसी बहू ले आए कि अब्बा पलट फेरे या अम्मा पलट, कोई ले आएगी बहू? पूछ लो जितनी बैठी है, कोई नहीं कहेगी ऐसा। सबकी ख्वाहिश यही होगी मेरी जो भाभी आए ना वो अम्मा के भी हाथ दबाए, अब्बा के भी हाथ दबाए, मेरे भैया को अपने हाथों से खिलाए। अबे जब तुम्हें ऐसी भाभी चाहिए, जी समझते रहे ना बात, टू द पॉइंट, टू द एकदम बात समझ में आ रही है? जी जी। जब तुम्हें खुद के लिए ऐसी बहू चाहिए तो जिस घर में तुम जाओगी तो तुम भी तो यही सोच करके जाओ जी बिल्कुल। अपने लिए तो घी की मिल जाए, दूसरे को रोकी भूखी नहीं। जो घर तुम अपना घर चाहती हो वही घर वही चाहो जिस घर में तुम रहने वाली हो। तुम रहने वाली है, बेशक। खुदा की कसम, देखो जब किसी पर आप फल खरीदेंगे ना, फल तो 2 तरीके के अंगूर होते हैं। कितने तरीके? 2 तरह के, एक तो बिखरे हुए और एक गुच्छे में। कीमत किसकी ज्यादा होती है? गुच्छे वाले की। सब बोल के बता दे, गुच्छे वाले की क्यों होती है? वजह वो सब एक ही है। हाँ, बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो सब एक है। एक है। ये तो दुनिया का मयार है। उरूज पे जिसे चाहो तुम पहुंचा दो, जिसे चाहो तुम जूतों में ले आओ, ये तो कौम है। जी लेकिन हकीकत यही है, वो गुच्छा है सब। इशारा समझे आप? बेशक सुभान अल्लाह, एक सब एक है। एक है। मेरे बात कोई तकरीर नहीं होनी, सब नाच पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन कहोगे तो फजर हम ही पढ़ देंगे इंशाल्लाह। बहुत शॉर्ट करूंगा ना। अरे नहीं, बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कीमत ज्यादा क्यों? क्योंकि वो सब बिखरे हुए इसलिए कीमत कम है। और कोई लेता भी नहीं, उनको लेता भी वही है जो बेचारा गरीब गुरबा वही लेता है, क्योंकि वो महंगे नहीं ले सकता। अब आप अपने जहन को करीब करें और बात को दिल की तख्ती पे नोट करो। चुप जाओ वरना तकरीर आपसे भी शुरू कर सकता हूं मैं। फिर मत कहना कि हाफिज जी तो हमें सुनावे, क्योंकि बहुत से जुमले हमारे पास तुम्हारे लिए। अब आपसे ये तो एक वो चीज है जिसको इंसान खाता है। जी बेशक। जब इसकी कीमत हो सकती है तो पूरे परिवार यूं होगा। तो परिवार की कीमत क्यों नहीं हो सकती? आज कोई वो मार जाता है, कोई वो आकर के मार जाता है, कोई वो मार जाता है। क्यों? पता है भैया से लड़ा पड़ा, भैया भी ना बोले, भैया भी ना बोलेगा। कोई वो उस मोहल्ले का आके मार गया, कोई उसका अब्बा आके मार गया, नेताजी आके मार गए, ये वो मार गए, सब मार गए। क्यों? क्योंकि पता है ना भैया से बोलता है ना ताऊ से बोलता है, अकेला रहता है, सबसे लड़ता फिरता है। लेकिन जब आप हो गए ऐसा, बेशक बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब हो गया अंगूर के गुच्छे की तरह इकट्ठे, तो कहेंगे धोरे को मत निकल जाए, 7 भैया बोलाई मारेंगे, बड़ा मारेंगे। सही बात, बहुत मारेंगे, बहुत मारेंगे। तो फिर आखिरी जुमला कहता हूँ, अगर पैसा है तो लात मार दो, जमीन है तो लात मार दो, भाई से भाई को जुदा मत होने दो। क्योंकि जो भाई भाई के लिए करेगा कोई नहीं करे, लेकिन माहौल लगा गर्दन काट देगा, मैल काट देगा। 1 बीघे से 1 सोच कम नहीं ले सकता, लेकिन जान से मार दूंगा, जमीन कम नहीं लूंगा। जमीन कम नहीं। एक ईंट के बराबर घर की जगह भी नहीं दूंगा। यहाँ पर रहना किसको है? किसको रहना है यहाँ पर? किसी को नहीं। जो जिंदगी जिसका कल का भरोसा नहीं, उसके लिए भाई से लड़ते हो।
اس کے لیے باپ سے لڑتے ہو, اس کے لیے گھر میں دیوار کھڑی کر دیتے ہو, اس بھائی کے لیے جو بھائی تمہیں کاندھے پر ڈھوتا رہا, جو بھائی خود نہ کھا کر کے اپنے پیٹ کا لقمہ تمہیں کھلاتا رہا, اس بھائی سے لڑتے ہو. یاد رکھو, یاد رکھو, یاد رکھو میرے مسلمانوں بھائی, اگر کوئی چیز, اگر آپ کے پیسے کا سب سے زیادہ کوئی حقدار ہے تو سب سے پہلے گھر والے ہیں, لیکن نہیں دوستوں میں 1000 روپے اٹھا دے گا, ریچارج کرا دے گا, پوری رات باتیں کرتے رہے گا, لیکن مجال ہے بھائیے سے بات کر لیں. پیارے یہ بڑے, میں سچ پوچھو تو میں اس جملے پہ, میں اس ٹاپک پہ بولنا نہیں چاہتا کیونکہ دل ویسے ہی غمگین ہے, اور میں نہیں چاہتا کہ زخم پر اور انگلی کی جائے, بس مرہم لگایا جا سکے. یعنی میرے پاس بہت ترک ایسے کلام ہیں, یہ بھائی اور حضرت میں پڑھا, میں دیکھ رہا تھا رو رہے تھے, میں بھی پڑھ سکتا ہوں, رلا سکتا ہوں, لیکن چاہتا نہیں کیونکہ یہ جانے والا تو گیا, لیکن ہمیں بھی تو جانا ہے. اب دوسری چیز آپ مجھے بتائیں, بھائی صاحب کو میں نے اپنا فون دے دیا, میرا ہے, لے سکتا ہوں, افسوس نہیں ہونا چاہیے. تو یہ جو امانت ہے کس کی ہے؟ اوپر والے, کس کی؟ اللہ کی. اب اوپر والا نہیں کہنا, اللہ تعالیٰ ہی کہنا, چونکہ اوپر والا کہنا منع ہے. ٹھیک, اب وہ لے لے تو پھر شکوہ کا ہے, تو نے دی, تو نے لے لی, کیا ٹینشن ہے؟ بس اتنا ہے, جب بھی موت آئے ایمان پر آئے, ایمان پر آئے, بے شک. لیکن یہ میرے ذہن پر, بس ذہن پر نہیں آ رہا ہے پورا. اس نے کہا یہ لاٹھی ہے, ایک جو ہے بابا تھے, ان کو وہ لاٹھی دی کہ یہ لاٹھی اس کو دے دینا جو دنیا میں تمہیں سب سے زیادہ بے وقوف ملے. وہ لاٹھی دے دی, پوری دنیا میں گھومنے لگے. اب بادشاہ صاحب دیکھ رہے ہیں کہ یہ دے گا کس کو لاٹھی. سمے گزرا, اب بادشاہ صاحب کا جو ہے مرنے کا وقت آ گیا, بہت بیمار رہنے لگے. اب وہ صاحب لاٹھی لا کر کے انہوں نے بادشاہ کو دے دی. کہ یار عجیب بات ہے, تجھے پوری دنیا میں پاگل میں ہی دیکھ رہا ہوں, میں نے تو تجھے یہ لاٹھی دی کہ جو سب سے زیادہ بے وقوف ہو اس کو یہ لاٹھی دے دی, اور تو نے مجھے دے دی, تجھے میں ہی بے وقوف دیکھ رہا ہوں. اب اس تجربے کار نے کہا, ہاں میں نے بہت دیکھا, کوئی بے وقوف نہیں ملا, تم جیسا بے وقوف نہیں ملا. یہ کس سے کہہ رہا؟ بادشاہ. اچھا کیسے تجھے بے وقوف لگتا ہوں؟ سنو اس کا فقیر کا جملہ سنو. میں نے دیکھا ہے کہ جب کہیں آپ جاتے تھے شہر کے لیے, گھومنے کے لیے, تو تم مہینوں پہلے تیاری کرتے تھے, مہینوں پہلے تیاری کرتے تھے, وہاں سے آپ کو واپس بھی آنا ہوتا تھا. لیکن اب آپ مرنے والے ہو صاحب, سمجھ رہے بات؟ جی. دنیا سے جا رہے ہو, یہاں پر تم گھومنے کے لیے جاتے تھے تو مہینے سے تیاری, اور واپس بھی آنا تھا, اس جگہ جانے کے لیے تیاری کرتے تھے جہاں پر تمہیں جانا ہے اور آنا ہے. لیکن بابا اے بادشاہ, پوری دنیا چھوڑ کر کے جا رہے ہو, وہ بھی ہمیشہ کے لیے, ہمیشہ کے لیے. لیکن کوئی تیاری تو تم نے نہیں کی. جی. سمجھے بات؟ جی بے شک. اب 1 مہینے کے لیے جاتے ہو, 1 ہفتے کے لیے جاتے ہو, 2 دن کے لیے جاتے ہو, مہینوں پہلے تیار کرتے ہو, یہ کپڑا پہننا ہے, وہ کپڑا پہننا ہے, یہ پہننا ہے, یہ لینا ہے, وہ لینا ہے. جہاں سے تم ہمیشہ کے لیے جا رہے ہو وہاں کی تیاری تم نے کہاں کی ہے؟ جی. اتنا جملہ کہا, بادشاہ کے دماغ کو ہینگ کر دیا. تو صحیح لاٹھی. تو میری نظر میں یہاں پہ سب سے زیادہ کوئی بے وقوف ہے تو وہ تم ہو, کیونکہ تمہارے پاس سب کچھ ہونے کے بعد تب بھی تم نے اپنے رب کے پاس جانے کی تیاری نہیں کی. اب پتا چلا تو مالدار کامیاب نہیں ہوتا, بادشاہ کامیاب نہیں ہوتا, کامیاب وہ ہوتا ہے جو یہاں پر رہ کر اپنے رب کو راضی کرے. جملے سے بس یہ بات سمجھ لیں کہ ہم تو کہیں بے وقوف نہیں, اور آج
ہم بے وقوف بنے پڑے، جی بے وقوف بنے پڑے بنے پڑے ہیں، عقلوں پر پردے ڈل چکے ہیں، مینٹلٹی بالکل خراب ہو چکی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ہر طرف دیکھ رہے ہیں، رب کی طرف نہیں دیکھ رہے۔ جی آخری بات کر رہا ہوں، بات ختم کرو۔ ہم سب کی طرف دیکھ رہے ہیں، رب کی طرف نہیں دیکھ رہے۔ جس کے پاس ہمیں جانا ہے ہم اس کو راضی کرنے میں نہیں لگے ہیں، دنیا کو راضی کرنے میں لگے ہیں۔ دنیا کے پردے میں تو وہ صرف تم ہو۔ جی اگر یہ جتنے بیٹھے نا یہاں پر ان کو کوئی دیندار بنا سکتا ہے تو وہ صرف تم ہو، کیونکہ یہ ابا کی نہیں مانتا، بھیا کی نہیں مانتا، بہو کی مانتا۔ جی ابا کے کہنے سے گھر میں دیوار نہیں کرے گا، اماں کے کہنے سے بھی نہیں کرے گا۔ وہ 2 دن کی بیاہ کر کے آئے گی، دیوار کرا دے گی، کھٹ سے دیوار کرا دے گی۔ تو جب تمہیں پتا ہے کہ یہ میری مانتے ہیں، اب ایک جملہ آپ کے لیے کیا کر کے جا رہا ہے۔ یہ جو مرد ہوتے ہیں نا، یہ تمہارے سروں کے تاج ہیں۔ کیا ہے؟ تاج۔ اب تم نے ان کو بنا رکھا ہے غلام، تو تم سے پوچھتا کہ تم غلام کی بیوی بننا پسند کرو گے؟ جی ہنسنے کی بات نہیں، بس ایک جملہ تمہارے دل میں اتارنا چاہتا ہوں۔ بات نہیں ہے، غلام کی بیوی بنو گی، اس کو شہنشاہ بناؤ اپنے دل کا، جی بے شک سبحان اللہ۔ پھر تمہیں ان سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ یہ لا کے پالا تو وہ سب کچھ لا کے دے۔ جی شرط یہ ہے کہ تم اس کو شوہر مانو، نہ کہ اپنے پیر کی جوتی جوتی جو کہہ دیتی ہے نا کہ تم نے کرائی کیا ہے میرے لیے۔ ایک تو تمہارے دامن کے اندر، ہماری ماں بہنوں کے اندر کوئی نیک عمل ہے تو ویسے نہیں، نماز ہماری بہنیں نہیں پڑھتی، قرآن ہماری بہنیں نہیں پڑھتی، اگر پڑھتے الا اللہ یا کا نعبد و کا نستعین الارم نولائی کے علیہ پڑھ نہیں پڑھنا، کبھی پڑھا تو الٹا پلٹا پڑھ دیا، پڑھو تو ایسا پڑھو کہ رب کہے میری بندی قرآن پڑھ رہی ہے، جب اتنا رب کہے گا نا تو سمجھ لو تمہارا جنت کا ٹکٹ کنفرم ہے۔ جی بے شک سبحان اللہ۔ اگر بچے کو یا شوہر کو دیندار بناؤ گی تو آپ بناؤ گی۔ آپ کو پریکٹیکل آپ کو بتا رہا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں، جی اپنے گھر میں صبح سے ہی کر کے دیکھنا، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تبدیلی آ جائے گی، کچھ نہ کچھ تبدیلی آ جائے گی۔ کرنا کیا ہے؟ موبائل خیر سب پہ اتنے بڑے بڑے ہیں، کیا کریں، سب پاگل ہو گئے ہیں انسٹاگرام پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر۔ لیکن ایک بات میں کہوں بڑے درد کے ساتھ، انسٹاگرام چلانا تم نے سیکھ لیا، یوٹیوب چلانا تم نے سیکھ لیا، سب کچھ کرنا تم نے سیکھ لیا، تو پھر قرآن پڑھنا کون سیکھے؟ جی کمپیوٹر ہے؟ نماز پڑھنا کون سیکھے گا؟ میک اپ کرنا تم نے سیکھ لیا، یہاں کو لگانا، وہاں کو لگانا، یہاں کو لگانا، وہاں کو لگانا، یہ پہننا اور وہ پہننا، اور دے بازار اور لے بازار، دے بازار اور لے بازار، تو ساری چیزیں جب تم نے سیکھی ہیں تو دین کون سیکھے گا؟ نہ بس تھوڑی دیر کے لیے کون سیکھے گا دین؟ آپ کو معلوم ہے ایک شخص تھا بیمار رہنے لگا، گناہگار تھا، سیاکار تھا، بدکار تھا، اس کے پاس ایک بیٹا تھا، اس کی یہ خواہش تھی کہ میں اپنے بیٹے کو دیندار بناؤں گا۔ بے شک جب بیمار رہنے لگا اس نے اپنی بیوی سے کہا، وصیت کی، کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے بچے کو اسکول میں مت پڑھانا بلکہ مدرسے میں بھیج دینا۔ یہ کس سے کہا؟ اپنی بیوی سے کہا۔ اس کا انتقال ہو گیا، بچے کو مدرسے میں بھیج دیا، بھیجنے کے بعد استاد جی نے سبق دے، بیٹا بسم اللہ پڑھتے رہو، بے شک سبحان بسم اللہ، اللہ پڑھتے رہو۔ پڑھتے رہو۔ اب وہ بچہ پڑھ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ، آپ بھی سب پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھیں یار، یاد نہیں ہے کیا؟ یاد ہے تو پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جب یہ بچہ پڑھ رہا تھا، اس بچے کا باپ گناہگار تھا، زیاکار تھا، بدکار تھا، جہنم کے کسی کونے میں پڑا ہوا تھا۔ اب رب نے فرشتوں سے فرمایا، اے فرشتوں جاؤ جاؤ اس شخص کو جنت میں ڈال دو نکال کر۔ اب فرشتے عرض کرتے ہیں مولا یہ تو بڑا گناہگار تھا، زیاکار تھا، بدکار تھا، یہ تو کام نہیں تھا، اچانک جنت میں کیوں
भेज दिया। अब रब फरमाता है, तुमने देखा ना इसकी माँ ने, जी बेशक सुभान अल्लाह। तुमने देखा ना इसकी माँ ने बच्चे को स्कूल ना भेजा, जो है यूनिवर्सिटी नहीं भेजा, इसके बाप के कहने पर मदरसा भेजा। मदरसा बेशक और सुभान अल्लाह। मदरसे में वो पढ़ रहा है बिस्मिल्लाह रहमानिर रहीम, जिसका ट्रांसलेट ये है कि शुरू अल्लाह के नाम से, जी बेशक शुरू सुभान अल्लाह। अल्लाह के नाम से जो करम करने वाला है, रहम करने वाला है। अरे फरिश्तों, जिसका बेटा जमीन पर बैठकर मुझे करम करने वाला कहे, रहम करने वाला कहे, तो मेरी शान को ये गवारा होना चाहिए कि उसके बाद को जहन्नम में रखूं। जी बेशक सुभान बस अल्लाह। इसी की बरकत से मैंने इसको जन्नती बनाया। सुभान अल्लाह। बस बात समझ ले, बच्चा मदरसा पहुंचा कहां से? माँ के जरिए से। माँ ने पहुंचाया। माँ ने पूछा। आज पूछ रहे बैठी है, किसी माँ ने अगर बच्चे का गुस्ल का तरीका बताया हो, किसी बहन ने कुरान पढ़ के बताया हो, तुम नहीं बताओगी तो कौन बताएगा? ले बेटा शक्तिमान देख ले, मोटू पतलू देख ले, छोटा भीम देख ले, ये देख ले और वो देख ले, गाने सुन ले, ये सुन ले, नाटक देख ले, खुद तो बर्बाद हो, इसे भी बर्बाद कर दो। और जब वो बड़ो के इनका मोटू पतलू, जब इनका शक्तिमान बनाता है तो फिर आप की ताबीज कर दो, लड़का बिगड़ गया। सही बात है, बिल्कुल। बिगड़ गया लड़का, हाथ से तो निकल गया, ताबीज कर दो। बिगाड़ा तो तुमने। जब वो बच्चा था क्यों नहीं सिखाया तुमने उसको कुरान पढ़ना? जब वो छोटा था क्यों उसको कुरान पढ़ के नहीं सुनाया? इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, कुरान पढ़ो और अपने बच्चों को 3 बार, ठीक है? क्योंकि मगफिरत आप यहाँ पर आ गए, उसके बाद तुम भी घर जाके सो जाओगे, कब्र पर जाने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि इंसान वही जाता है जब उसको कुछ आता हो। थोड़ा सा जुमला कड़वा है लेकिन सच है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, भाई मंजारा कब्रा वालिदैन यौमल जुमा बकरा यासीन फहुवा मग़फ़ूरुन लहुम, कि अगर कोई बेटा या भाई अपने माँ बाप की कब्र पर जाए जुमे के दिन और सूरह यासीन पढ़े तो अल्लाह ताला उसको जन्नती बना देता है। बेशक सुभान अल्लाह। कब्र पर जाकर सूरह यासीन पढ़ेगा तब, लेकिन यहाँ तो जाहिल है। अब्बा का जनाजा इमाम साहब तैयार है, नमाज और पढ़ा दो, आप जी फुली इजाजत है, नमाज पढ़ा दो अब्बा की जनाजे। होता ये कि बेटा खुद अपने अब्बा की जनाजे की नमाज पढ़ाता। क्या तुमको गैरत नहीं आती? तुमको शर्म नहीं आती? बच्चे को छोटा पतला मोटा पतला दिखाते हो। अब ये कुरान पढ़ना सिखाओ अपने बच्चों को, नमाज पढ़ना सिखाओ अपने बच्चों को दीनदार बनाओ। क्यों? जब तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा, तुम्हारा बाप कब्र पर नहीं जाएगा, कोई दुनियादार तुम्हारी कब्र पर नहीं जाएगा। जो एक्टरों के तुम ड्रामे देखते हो, वो एक्टर तुम्हारी कब्र पर नहीं जाएंगे। जिस बच्चे को तुम कुरान पढ़ाओगे, वही बच्चे तुम्हारी कब्र पर कुरान पढ़ेंगे। बेशक सुभान अल्लाह। वही बच्चे कुरान पढ़ेंगे। इसलिए पाकिस्तानी ड्रामों में जिंदगी बर्बाद मत करो, खूनों में जिंदगी बर्बाद मत करो। कुरान पढ़ के अपनी जिंदगी यहाँ भी आबाद करो और वहां भी आबाद करो। प्रैक्टिकल ये है, मत उठो 12 बजे, सुबह उठो फजर के टाइम।